الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ روزے کے تعلق سے بیان کرنا ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ روزے کے فرض ہونے کے لیے کل 5 اہم چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اور انہی عبادتوں میں سے روزہ بھی ہے۔ کلمے کا اقرار کرنا تمام عبادتوں کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ دوسری چیز دیکھی جائے گی کہ وہ عقل مند ہو۔ اگر کوئی بندہ عقل کی نعمت سے محروم ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ شریعت کے کسی بھی حکم کا مکلف نہیں ہے۔ تیسری چیز دیکھی جائے گی کہ وہ بالغ ہو۔ اگر بلوغت کی عمر تک نہ پہنچا ہو، بالغ نہ ہوا ہو اور روزہ نہ رکھے تو اسے اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ چھوٹے بچے کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی پریکٹس کرے، اور اسے اس کی نیکی ملے گی، اس کے والدین کو بھی نیکی ملے گی۔ لیکن اگر بلوغت سے قبل کوئی بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے کہ صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بروقت اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ پھر جب وہ اپنی بیماری سے شفا پا لے گا تو شفا پانے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو۔ اگر بیمار ہے تو بروقت اس پر روزہ فرض نہیں ہے، بعد میں وہ تندرست ہونے کے بعد، صحت ملنے کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لے گا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ وہ مقیم ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو۔ اگر سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی، بعد میں جب وہ سفر سے لوٹ آئے گا تو اپنے روزوں کی قضا کر لے گا۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اسی آیت کے دوسرے حصے میں مسافر کے روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ تو یہ 5 اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ مسلمان ہو، دوسری کہ عقل مند ہو، اور تیسری چیز کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب پتہ چلے گا کہ یہ بچہ اب بالغ ہو چکا ہے یا بچی بالغ ہو چکی ہے؟ تو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ احتلام کا آنا شروع ہو چکا ہو۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ناف کے نیچے کے بال اگ آئے ہوں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ ان 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر ظاہر ہو جائے تو اس بچے کو بالغ مانا جائے گا۔ اور بچیوں کے تعلق سے ایک چوتھی علامت یہ ہے کہ حیض کا خون آنا شروع ہو چکا ہو۔ تو ان 4 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے تو بچی کو بالغ مانا جائے گا اور اس پر روزہ اب فرض ہو جائے گا۔ جہاں تک صحت اور تندرستی کی بات ہے تو اگر کوئی شخص مریض ہو تو اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر صورت کا حکم الگ ہے۔ البتہ اجمالی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحت اور تندرست شخص پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، مریض پر روزے کو اللہ نے فرض قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں روزے سے رخصت ہے، لیکن کس طرح کے سفر کے میں روزے کی رخصت ہے، اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے یا روزہ رکھنا بہتر ہے، تو یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان اہم اور بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔